من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعوض بلند بیگار والی نہیں مجلس والی صلوات پڑھیے توجہ ہے بات شروع کی جائے آج بھی ایک فرمائش کی تکمیل کرنے لگا ہوں آیت پڑھوں گا تو آپ سب سمجھ جائیں گے کہ کہاں سے پڑھنے لگا ہوں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر جدھر آپ سوچ رہے ہیں وہاں سے مشرق سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو میں نے پڑھنا ہے یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر اسرار اور حقائق کی پتہ نہیں کتنی دنیایں چھپائے ہوئے ہیں اس لیے تو دعویٰ ہے اس کا کہ میں عالمین کے حقائق پر محیط کتاب ہوں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو والفجر فجر کی قسم ولیال عشر 10 راتوں کی قسم والشفع 2 حقیقتوں کی قسم والوتر یکتا حقیقت کی قسم ہاں اس کی جو تفسیریں میں نے تفاسیر اہل بیت میں پڑھ رکھی ہیں وہ 1 درجن سے زیادہ ہے اور چونکہ جن کو بشریت برداشت کر سکتی ہے قرآن کا 70 ظاہر ہے 70 باطنی یعنی 140 تفسیر ہوتی ہے ایک آیت کی یہ بشریت کی رسائی ہے قرآن کے وارث جو جانتے ہیں وہ تعداد میں گنوایا ہی نہیں جا سکتا فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم 2 حقیقتوں کی قسم یعنی جفت کی والوتر تاک کی قسم تو تفسیر اہل بیت کو دیکھنا یہاں لکھنا پوچھا گیا قرآن کے وارث سے ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے قال الائمۃ العشرہ من الحسن الی الحسن فرمایا حسن مجتبی سے لے کر حسن عسکری تک 10 امامتوں کی قسم کھائی چلے تو نہیں گئے ہاں اور جب رات کیوں کہا کیونکہ رات وہ حقیقت ہے جو چھپا لیتی ہے جب تک نور نہ ہو روشنی نہ ہو پتہ نہیں چلتا کہ رات کے دامن میں کیا ہے چونکہ ان 10 امامتوں کو اللہ نے رات سے مثال ہی اس لیے دی ہے کہ تم نے ان کے نام سن رکھے ہیں جانتے نہیں ہو کہ یہ کیا ہے جو العظمت للہ یہ بھی اصل سوچنے والی بات ہے کہ شاید کچھ لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ پڑھا والفجر سے ہے اور تفسیر لیال عشر سے شروع کر رہا ہے اس میں بھی مقصد ہے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا والشفع 2 حقیقتوں کی قسم قال امیر المومنین و فاطمۃ تفسیر اہل بیت سے پڑھ رہا ہوں کسی عالم کا قول نہیں پڑھ رہا منبر کے غلاف کی قسم لسان اللہ کی زبانی بتا رہا ہوں فرمایا امیر کائنات اور سیدہ کو اللہ نے شفا کہا بظاہر ایک مرد ہے دوسری خاتون ہے نگاہ کبریائی میں دونوں برابر ہیں جو
گھبرا تو نہیں گے دوست؟ 10 امامتوں کی قسم امتیاز شاہ جی. شفا امیر کائنات سید عالمین. والوتر قال الوتر هو اللہ. فرمایا جو وتر ہے وہ اللہ ہے. وتر کے جگہ معنی ہے یکتا. اور اگر تمہیں یاد ہو تو زیارتوں پہ کربلا جو مجلس پڑھی تھی میں نے، آپ لوگ موجود تھے، طاہر تم بھی تھے، فرخ تم بھی تھے، وہاں سرکار کی زیارت کا یہ جملہ ہے. اب ذہن میں رکھنا، وتر یکتا کو کہتے ہیں، اکیلے کو، جس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو. اور وہاں سلطان کربلا کو یہ خطاب کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا سار اللہ والوتر الموت. اے اللہ کے بنائے ہوئے وہ یکتا کہ جس کا دوسرا بنایا ہی نہیں گیا. ہاں یہ خیر آپ کی ضیافت طبع کے لیے میں نے بول دیا. 10 راتیں رئیس بھائی، 10 امامتیں. شفا امیر کائنات سیدہ، وتر اللہ. حالانکہ سائل نے یہاں سے آغاز کیا تھا. والا فجر کیا ہے؟ قال القائم من آل محمد. فرمایا آل محمد کے قائم کا لقب فجر ہے. اور اسی پر 2-4 باتیں میں نے آپ سے کرنا ہے، اور جان کے اس کو میں نے آخر میں پڑھا. تو اب آج کے بعد جب کبھی سورہ فجر کی تلاوت کرو، زبان ایسے ہی پڑھے گی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. دل ترجمہ کر سکتا ہے، قائم کی قسم، حسن سے عسکری تک 10 اماموں کی قسم، امیر کائنات کی قسم، سید عالمین کی قسم، اللہ کی قسم. فرمائش زیغم نے کی کہ سرکار زمانہ پر مجلس پڑھیں، اور اب میں میٹر لگانے لگا ہوں، اور اسی کی روشنی میں میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سے کتنی اور کیسی باتیں کرنی ہیں. ماشاءاللہ. پچھلے محلے والا کیا ارادہ ہے؟ فجر قائم. یہاں 2 چیزیں ہیں غور کرنے والی. پہلا امام کون ہے؟ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شرما کیوں رہے ہو؟ لوگوں کے مصنوعی ہوتے ہیں تو کتنے فخر سے نام لیتے ہیں. ہاں، اور تمہارے وہ ہیں کہ توحید کے سوا غیر کو بھی جن کا جواب نہیں ملتا. کیوں فرق؟ میں نے غلط کہا ہے؟ علی کا جواب غیر کو بھی سوائے توحید کے کوئی نہیں. تم کہیں دیوار پہ لکھ دو یا علی مدد، جواب میں لکھ دیا جائے گا یا اللہ مدد. تم لکھ دو علی مشکل کشا، جواب میں لکھا جائے گا اللہ مشکل کشا. یعنی غیر کے اندر کے مفتی کو بھی علی کے مقابلے میں سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. پہلی امامت علی، آخری قائم. زیغم آیت میں اسد الٹ نہیں ہو گیا کام؟
میں نے 2 جملے بولنے ہیں اور یہی آپ کا امتحان ہے، اور خدا کرے گا انشاءاللہ ہر بندہ اپنے لیاقتی نمبروں سے ہی پاس ہوگا۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا علی کی قسم، اب پھر کہتا قائم کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع، قائم کی قسم، 10 اماموں کی قسم، پھر علی کی قسم۔ اب ایسا ہے اللہ نے پرکار مشیت کو 2 جنبشیں دی، ایک قوس سعودی کے لیے اور ایک قوس نزولی کے لیے۔ قوس نیم دائرے کی شکل کا نام ہے، جیسے پہلی کا چاند ہوتا ہے نا، یہ قوس ہے، یہ دائرہ ہے۔ اور اللہ نے 2 دائرے بنائے، سعودی نزولی، یعنی خالق کی طرف سے حقیقتوں کا مخلوق تک آنا، مخلوق کی عبادتوں کا، دعاؤں کا، طلب کا خدا تک جانا، اور انہی 2 قوسوں پر نظام کائنات چلتا ہے۔ ایک قوس یوں بنائی، ایک قوس یوں بنائی، پہلی قوس بھی امامت اور ولایت کی، دوسری بھی امامت اور ولایت کی۔ پہلے نقطے کا نام علی، آخری 12ویں نقطے کا نام قائم۔ جو ادھر سے دیکھے گا اسے یہ پہلا لگے گا، جو ادھر سے دیکھے گا پلے پڑ گئی نا بات۔ تو اس لیے والفجر، لیکن میں نے ذرا کہنا کچھ امتیاز شاہ جی اور ہے، ہاں یہ تو آپ کی توجہ حاصل کی، یہاں تو قسم ختم نہیں ہوئی، والشفع پہ ختم نہیں، آگے بھی تو ہے والوتر، اور وتر کون ہے؟ اللہ۔ وتر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قائم کی قسم، 10 اماموں کی قسم، علی و بطول کی قسم، اللہ کی قسم۔ اور یہی تو امتحان ہے اب تمہارا۔ شروع کیا قائم سے، اختتام کیا الوہیت پر۔ مالک تو قائم کا بھی خالق ہے، تو اس کا بھی اللہ ہے، اس کا بھی رب ہے، پہلے اپنا نام لیتا۔ میرے زمانے کے امام کا نام پہلے اپنا بعد میں کہا، غضنفر ہجیان نہ بک، تجھے بتانا یہی ہے کہ میری ہویت بدن پکڑے تو قائم بنتا ہے، قائم چھپ جائے تو ہوا بنتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ ہاں، اس کی ہویت کے پیکر کا نام ہے قائم۔ اور فجر، چونکہ فجر میں انفجار ہوتا ہے، زمین سے اچانک چشمہ پھوٹے، یہ انفجار ہے۔ افق کے شرق پر صبح کاذب کے بعد جب روشنی کا فوارہ پھوٹے، وہ فجر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اور پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، ہاں پتہ نہیں کس نے صبح ہوتی دیکھی ہے، کس نے نہیں دیکھی۔ جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھے، جو دیکھ چکا ہے وہ تائید کرے۔ بالکل پہلے صبح کاذب ہوتی ہے اور پھر اچانک یوں لگتا ہے جیسے روشنی کا سفید فوارہ پھوٹا، پھیل جاتا ہے پورے افق پر، اسی کا نام صبح صادق ہے۔ ہاں، اور اس کو کہتے ہیں انفجار۔ انفجار انفعال کا مصدر ہے، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے انفعال۔
فعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو، انفعال کہتے ہیں کسی کام کے ہو جانے کو۔ میرے مولا کو فجر کہہ کے اللہ ہم جیسے بے علموں کو بتا رہا ہے کہ یہ قائم مجھ سے ایسے ہوا ہے جیسے رات کی تاریکی سے صبح کا فوارہ۔ اللہ اکبر۔ جی اس لیے اس کا لقب فجر۔ ہاں صبح بھی لقب ہے میرے امام کا، فجر بھی، اور پھر یہی لقب دو اور ہستیوں کے بھی ہیں۔ صبح لقب خیبر شکن کا بھی ہے، اور فجر لقب سلطان کربلا کا بھی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ تفاسیر اہل بیت فرماتی ہیں کہ اقسم بانفاس امیر المومنین لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ، شب ہجرت رسول کے بستر پر جو علی نے سانسیں لی، اللہ نے ان سانسوں کی قسم کھائی۔ تو یہ صبح بھی فجر بھی جاگنا۔ اب میری تسلی کے لیے بس ایک دفعہ بتا دو کون ہے فجر؟ بھائی امام زمانہ فجر، انہی کے نام کی مجلس ہو رہی ہے، اور تفسیر بھی وہی پیش کی ہے میں نے کہ جس میں مصداق فجر امام زمانہ ہے۔ اب ذہن میں رکھ کے بیٹھنا ہے کہ فجر تیرے زمانے کا امام ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تمام فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اذن پروردگار سے، ہر امر لے کر، سلام، اور سلامتی ہے کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر ظاہر نہ ہو جائے۔ پہلے پڑھ رہی ہے میری باتیں دوستو؟ جب تک فجر طلوع نہ کر لے تب تک سلامتی ہے۔ بچوں سے پوچھو تو یہ بھی بتا دیں گے، یہ آخری لائن ہے، آخری حد ہے سلامتی کی۔ جب تک طلوع فجر نہیں سلامتی ہے، جو کرتے رہو سلامتی ہے، شک کرتے رہو سلامتی ہے، انکار کرتے رہو سلامتی ہے۔ بیٹھے چلے گئے جی جی، محمد و آل محمد کا کھا کے انہی پہ بھونکتے رہو سلامتی ہے۔ فجر ہے علی کا 11واں بیٹا، اللہ کہتے بس اس وقت تک سلامتی ہے، جب وہ ظاہر ہوگا پھر ایمان کی سلامتی ہے۔ جو اللہ پھر سلامتی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے امتیاز شاہی آتے ہی اعلان کر دینا ہے، الا یا اعداء اللہ ورسولہ وَعَادَا امیر المومنین وزوجتہ حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا الصدیقہ۔ او اللہ کے دشمنوں، او رسول کے دشمنوں، او امیر کائنات کے دشمنوں، او اس کی زوجہ کے دشمنوں،
میرے بچے صرف امام ہی نہیں ماریں گے، جس دن امام کا ظہور ہو جائے گا سرکار صادق عالم میں فرماتے ہیں لو کان عدو لنا فی بطن الحجر ویمر عنده المؤمن فیصرخ الحجر یا من فاکسرنی فإن فی بطنی منافقا، فرمایا اگر ہمارا دشمن کسی پتھر کے پیٹ میں بھی چھپ جائے، مومن گزر رہا ہوگا، پتھر کہے گا مومن مجھے توڑ، میرے اندر منکر چھپا ہوا ہے۔ اللہ جو ہاں کیا کہیں گے میرے مولا؟ اللہ کے دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، امیر کائنات کا دشمن ہو، اس کی زوجہ کے دشمن ہو، جاگنا حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا الصدیقہ، آج کے بعد ہماری سچی ماں کا رزق تم پر حرام ہے۔ نہیں پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی ہے بات، کس کے سینے دل میں اتری ہے، کس نے کیا سنا ہے، کیا سوچا ہے، کیا سمجھا ہے۔ علی کا بیٹا ظہور کے بعد رزق کا فلسفہ سمجھائے گا۔ تم تو علی کو ہضم نہیں کر پا رہے۔ فجر کبریائی بتا رہی ہے کہ آج تک جو کھایا بطول کا رزق کھایا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں جی۔ اور جیسے فجر کے بعد اسد رات نہیں ہوتی، ہوتی ہے؟ بولو نہیں ہوتی، بس ظہور امام کے بعد رات نہیں ہوگی۔ رئیس بھائی نہ مادی نہ مانوی، یعنی یہ جو اس وقت رات ہے یہ بھی نہیں ہوگی، ظلم کی رات نہیں ہوگی، جہالت کی رات نہیں ہوگی، انکار کی رات نہیں ہوگی، شک کی رات نہیں ہوگی، ریب کی رات نہیں ہوگی۔ چلے تو نہیں گئے ہو جی؟ یہ ظاہری رات اس لیے نہیں ہوگی کہ سورج چاند نہیں نکلیں گے، پندرہ بیس لوگوں نے مجھے جواب دیا ہے اور باقی شاید سوچ رہے ہیں۔ آپ کا کام سوچنا نہیں، صرف سننا۔ سوچنے کے لیے میں جو ہوں، سوچ کے ہی تو تمہیں بتاتا ہوں، سوچ کے ہی تو آتا ہوں اور سوچ کے سناتا ہوں۔ سر اٹھانا، نہیں نکلے گا سورج چاند۔ اور آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورج چاند جنت میں نہیں نکلیں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج نہ چاند۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی یستغنون الناس عن ضوء الشمس والقمر۔ جب ظہور ہوگا قائم کا، لوگوں کو نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی۔ دن میں امام کا نور سورج کا کام دے گا۔ جو اندر والے ٹھیک ہے؟ اور رات میں چاند کا۔ اب آپ کو میرے بتانے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، قرآن کہتا ہے جنت میں شمس و قمر نہیں۔ قرآن کے وارث کہتے ہیں کہ ہمارا قائم ظہور کرے گا، نہ سورج نکلے گا نہ چاند نکلے گا۔ اور نہ یہاں بعض ہم بے دین سوچ سکتے ہیں، کیونکہ دہریے وہ ہیں جو کہتے ہیں اگر سورج اپنے پروگرام سے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ لیٹ ہو جائے تو قیامت آ جائے۔
یہ قاعدے تیرے میرے لیے ہیں. تو دیکھ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں. رسول سے کسی نے پوچھا تھا متى تقوم الساعة، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی. علی نے 16 دفعہ سورج بھی مغرب سے نکالا. اور قیامت بھی نہیں آئی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کیوں؟ یا علی کا دعویٰ ہے یا 12ویں کا. میرا ایمان ہے 14 ایسے، لیکن جو لفظوں میں ہم تک پہنچا یا امیر کائنات نے کہا یا 12ویں نے کہ انا مقیم الساعہ انا قیم القیامہ. دونوں باپ بیٹا فرماتے ہیں ہم ہیں قیامت کو قائم کرنے والے. تو جو قائم کر سکتے ہیں وہ روک بھی سکتے ہیں. جب چاہیں آئے، جب نہ چاہیں نہ آئے. تو اب جو دعوت فکر میں نے دی تھی بزرگوں بھائی اور عزیزوں، وہ یہ ہے سورج چاند جنت میں نہیں نکلتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میرے سامعین کسی دوسری نگری میں کھوئے ہوئے ہیں. شمس و قمر جنت میں نہیں نکلیں گے. جب امام زمانہ ظہور کریں گے سورج چاند نہیں نکلے گا. اور یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا تیری یہی زمین جنت ہو جائے گی. اللہ بھلے بڑی ہے میری بات جی. کیوں؟ یہ خانوادہ جنت ساز ہے. یہ خاندان جنت ساز ہے، جنت بنانے والا ہے. بات پھر وہی ہے کہ جو پتہ ہو اسے ہر کوئی مانتا بھی ہے، اس پہ شک بھی نہیں کرتا. پتہ جو ہے، اور جس کا پتہ نہ ہو اسے سوچتا بھی ہے، اس پہ شک بھی کرتا ہے، اس کا انکار بھی کرتا ہے. یہ میں ان کے فضائل نہیں پڑھ رہا کہ وہ جنت ساز ہیں. یہ فضیلت ہے ان کی، یہ واقعہ ہے. جیسے پنڈی میں آ کے میں نے چائے کا کپ پیا، یہ واقعہ ہے. میں یہاں چائے پینے نہیں آیا، درس ولایت دینے آیا ہوں. تو انہوں نے جنت بنائی، یہ واقعہ ہے. جو 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 ہاں جی. ان کی حقیقت نہیں، یہ ان کی فضیلت نہیں، یہ ان کی تخلیق کا مقصد نہیں. ہاں؟ ان کے 8ویں درجے کا نوکر ہے، اتنی مٹی اٹھاتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بغداد کی گلی ہے، بہلول مٹی اٹھاتا ہے، جھولی میں ڈالتا ہے، جنت بن جاتی ہے. جن کے نوکر جنت ساز ہیں وہ خود کیا ہوں گے؟ ارادے زمین کو جنت بنا دے گا. کیوں؟ اس میں بھی رج بھائی بڑی علتیں ہیں، بڑے اسرار ہیں، بڑے حقائق ہیں. ہاں علی کا بیٹا کہے گا یہ نہ سوچتے رہنا کب قیامت ہوگی، کب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. جو میرے بزرگوں نے تم سے وعدے کر رکھے وہ میں یہی پورے کر دیتا ہوں. قیامت کے دن تمہیں اور کچھ ملے گا. اور اب اگر میری پچھڑی پڑی ہوئی مجالس میرے سامعین محترم کو یاد ہوں تو میں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جنت کی جستجو کبھی نہ کرنا. تم جنت کے لیے نہیں بنے ہو.
جس جس بندے کے دل کے نگر میں 14 کی نگری آباد ہے وہ جنت کے لیے نہیں بنا، اسے جنت آواز دے گی، مومن کی مرضی چاہے نہ جائے۔ جی سمجھ آئی بات؟ العظمت للہ۔ ہاں جنت اس کی طلب کرے گی، جنت اس کی جستجو کرے گی، تو تم جنت کے لیے نہیں بنے، جنت تمہارے لیے بنی ہے۔ میں منبر حسینی پہ ہاتھ رکھ کر، قرآن لا سکتے ہو میرے سر پر رکھو، علم میرے ہاتھ میں پکڑا دو، قرآن رکھ کے علم تھام کے جملہ پھر بھی کہوں گا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دو، اگر تم نے انہیں صرف مانا ہے، نہ کبھی سوچا ہے، نہ اللہ سمجھا ہے، نہ شک کیا ہے، جنت کی حقیقت کیا ہے؟ لا تعداد لوگ تمہارے محتاج ہوں گے، جنت تم بانٹو گے۔ جی ہاں جی بولے بڑی بات۔ تو تم کس چیز کے لیے خلق ہوئے ہو؟ خلقتم للولا، طاہر تم اول محمد کی ولا کے لیے خلق ہوئے ہو۔ ہاں، اور قیامت کے دن ولا کے بدلے ولا مانگنا۔ ٹھہرو، میں دیکھا میں ایک وقت یاد دلاؤں، ایک بندہ سرکار صادق کے پاس آیا، مولا میں بہت غریب ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اس کی پہنچی یہی تھی، جیسے عالم سے پوچھا جاتا ہے کوئی تسبیح بتائیں، وظیفہ بتائیں۔ مولا کس نے کہا تو غریب ہے؟ سر اٹھا، مولا میں واقعی بہت غریب ہوں، میں کیوں غلط بیانی کر رہا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں تو غریب نہیں ہے۔ سرکار آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں ایک دن فاقے سے ہوتا ہوں اور ایک دن میں مشکل پیٹ بھرتا ہے۔ ٹیک چھوڑی علی کے بیٹے نے، ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ سرخی جلال آئی، فرمایا اچھا ابھی روئے زمین کی سلطنت کا تاج تیرے سر پہ رکھتا ہوں، ابھی اس کے بدلے ایک چیز مجھے دے۔ کیا؟ ہماری ولا واپس کر دے۔ کہتا مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا نے کہا خدائی کی قیمت سے زیادہ مہنگی شے کے مالک ہو اور پھر کہتے ہو میں غریب ہوں، تو یہ ہے ولا کی قیمت۔ اسے قیامت کے دن نیلام نہ کرا بیٹھنا مولوی کے چکر میں آ کے۔ ہاں اللہ آزمانے کے لیے پوچھے گا، اے علی کی ولا کے بدلے جنت دے دوں، کیونکہ مولوی نے جو ڈرا رکھا ہے بڑی مار پڑے گی آگے، تو وہ بیچارے ڈرے سہمے حبدار دیکھیں گے اوئے مار کی بجائے تو جنت مل رہی ہے، فوراً کہیں گے ٹھیک ہے اللہ میاں میں راضی۔ یہ تو جنت میں جا کے پتہ چلے گا کہ لٹ کے آیا ہے۔ میں نے دیکھا سلمان جیسوں کے بارے میں اسد پڑھا ہے کہ جب سلمان عمار یہ لوگ جائیں گے اللہ پوچھے گا بماذا جئتم، کیا لائے ہو میرے لیے؟ سلمان کہے گا جئنا بولایت امیر المومنین، علی کی ولایت لائے ہیں۔ اللہ کہے گا جنت دے دوں؟ سلمان کہے گا تو نے خود کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، مثل کی مثل دیتا ہوں۔ علی لائے ہیں بدلے میں علی چاہیے۔
جو علی کے بدلے علی لینا. ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا, کتاب میرے پاس اتفاقاً یہاں پاس بھی پڑی ہے, دیکھنا ہو تو مجلس کے بعد دیکھ لینا. دو عالم بیٹھے ہوئے تھے, یہی مسئلہ چھڑا. ایک عالم نے کہا یار علی کے بدلے علی لا تعداد مومن ہیں, کس کس کو ملے گا؟ دوسرے عالم نے کہا حدیث مشاہدہ موت پر ایمان ہے؟ میں یاد دلا دوں, حارث حمدانی سے میرے مولا نے فرمایا تھا یا حارث حمدان من یمت یارانی من مومن او منافق قبلا. اے حارث حمدانی, کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں, شمال میں یا جنوب میں, موت کے وقت تیرے مولا علی کو ایسے سامنے دیکھتا ہے جیسے اب تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس عالم نے پوچھا ایسا حدیث پہ ایمان ہے؟ کہا وہ تو ہے. کہا مومن منافق کو مرتے وقت علی نظر آ سکتا ہے؟ اور جنت میں منافق تو نہیں, صرف مومن ہی ہوں گے. ہاں جی, تھکنا نہیں, سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا میں. جنت بنا دے گا علی کا بیٹا زمین کو, جو کچھ وہاں ہے وہ یہاں ہوگا. ذات واجب کی قسم. مومن بیٹھے ہوں گے ایسے باتیں کرتے ہوئے, پرندے گزر رہے ہوں گے فضا سے. اچھا ایک فلاں پرندہ گزر رہا ہے, یار اس کا گوشت نہ کھائیں. مومن کہے گا یا تیرا انزل, پرندے نازل ہو جا. مومن ایک کو بلائے گا, پوری ڈار اتر پڑے گی. وہ کہے گا اس بہنی, وہ کہے گا اس بہنی, وہ کہے گا اس بہنی, یہ کہے گا مجھے ذبح کر, وہ کہے گا مجھے ذبح کر. مجھے عزت حیدر کی قسم, سرکار صادق سے بندے نے پوچھا مولا ذبح ہونے پہ ایک دوسرے پہ سبقت؟ فرمایا فَإِنَّا لَهُمْ فِيهَا رَاحَةٌ, ان کے ذبح ہونے میں ان کو راحت ملے گی. جی ہاں, اور سر اٹھانا. لیکن جب وہ ذبح کرنے لگے گا تو مومن کہے گا یا مومن کلنی ولا تکسرنی عظما, اے مومن مجھے کھانا, میری ہڈی نہ توڑنا. مومن کھا لے گا, ہڈیاں جمع کرے گا, جمع کر کے کہے گا تر باذن اللہ, اور اللہ کے اذن سے. اب اللہ جانے کسی کو سردی زیادہ لگی ہے یا کیا ہے, چونکہ 2-3 چہروں پہ تھکن نظر آ رہی ہے, باقی سب چہرے کھلے کھلے ہیں. اس دن پتا چلے گا, اور جیسے امام کی ریت عیسیٰ جیسی ہو. جو اللہ جناب جو گھبرا تو نہیں گئے نا. ایک ایک فرد کے پاس اختیار ہوگا. ہاں, چشم مومن جاری کر لیں گے خود. میں تمہارے اس ہجوم سے لے کر اللہ کی عدالت کے ہجوم تک ذمہ دار. مومن چشمے جاری کر لیں گے. اور کچھ منکر بھی زندہ رکھے جائیں گے, دانستہ. ہاں فرق, کچھ لوگ دانستہ زندہ رکھے جائیں گے. کیوں؟ عبرت پکڑیں. جب مومن چشمے جاری کریں گے نا تو جو منکر, جو مقصر اس وقت ہوں گے, پھر مومن ان کا گریبان پکڑیں گے. میں نے چشمہ جاری کیا, کہا میں مومن ہوں, میں جاری کر سکتا ہوں چشمے. اگر امیر المومنین کہے فجر تو یونہا, چشمے جاری کرنے والا میں ہوں, انکار کیوں کرتے تھے؟ اللہ جی جو آدم سے لے کر, کیا کہا میں نے, آدم سے لے کر تمہارے مولا عسکری تک, ہاں
جتنے موجز نما موجزے دکھا چکے وہ امام اپنی ریت کے حوالے کر دیں گے. مسجد کے اندر والوں ٹھیک ہو؟ آدم سے عیسیٰ تک نہیں، آدم سے عسکری تک جو معجزے دکھائے گئے. ہاں میرا مولا کہے گا جب تو سوچتا تھا کہ ابراہیم پر آگ کیسے گلزار ہوئی ہوگی، جا اپنے گھر آگ جلا لینا، یا علی کہہ کے گھس جانا. اس میں عبرت والی کون سی بات ہے؟ اس وقت تو علی کا بیٹا کہے گا. آج کل تم خود آگ جلا کے یا حسین کہہ کے گھس نہیں جاتے ہو؟ گھستے ہو نا، تو پھر جلتے ہو. اپنی مرضی سے یا حسین کہہ کے جاؤ تو نہیں جلتے. جب جنت و نار کا مالک کہے گا یا علی کہہ کے گھس جاؤ، اب تو صرف جلتے نہیں ہو نا، آگ تو جلتی رہتی ہے لیکن تب گلزار ہو جائے گی. ہاں تو سوچتا تھا داؤد لوہا کیسے موڑتا تھا، ہم میں سے کسی کا نام لے موڑ لے. تو سوچتا تھا کہ سلیمان کا تخت دوش ہوا پہ کیسے پرواز کرتا تھا، ہم میں سے کسی کے نام کا ورد کر اڑ جا. جاگنا جاگنا جاگنا. تو سوچتا تھا عیسیٰ پرندہ کیسے بناتا تھا، لے ہمارا نام لے کے بنا، پرندہ بنا، جو جی میں ہے بنا. مولا یہ سارے انبیاء کے، ولیوں کے، صلحاء کے، حجتوں کے معجزے تو آپ نے ہمارے ذمہ لگا دیے، خود کیا کرو گے؟ میں صرف جملہ کہوں گا، شرح نہیں کروں گا. ہاں وہ حلال زادے کی امانت میرے پاس وصول کر لینا. مولا کہے گا بس فیصلہ ہے، اعلان ہے، جو حجتیں کرتی رہیں وہ تم کرو گے، اور آج کے بعد جو اللہ کر سکتا ہے وہ میں کروں گا. اللہ اللہ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے مل کے جانا. ہاں کوئی قرضہ نہیں دینا، اس نے میرا کام ہے مجھے. ہاں جی، جو حجتیں کر چکی وہ تم کرو گے. میرا خدا کی دل تو چاہتا، آخر میں بھی انسان تو ہوں نا یار، بشر ہوں، بشریت کے جذبات کا طاہر تقاضا ہے کہ اگل دو، لیکن مصلحت اور حکم کہتا ہے کہ نہیں. بہرحال یہ جو ہادی میرا ہے تمہارا بھی وہی ہے. التجا کرنا آج رات ہی کر لینا، بے شک مصلی پہ 2 رکعت نماز مولا کا ہدیہ استغاثہ پڑھ کے سرکار سے فریاد کرنا کہ مولا کہہ رہا ہے جو حجتیں کرتی رہیں وہ تم کرو گے میری ریت، اور جو اللہ کرتا ہے میں نہیں بتاتا کہ اللہ کیا کرتا ہے. یہ اصل میں اسد ایسا ہے امتیاز شاہ جی، دیکھ لو روزانہ اخبارات میں نہیں پڑھتے ہو، پنڈی والوں ہم نے تمہارے لیے انڈر پاس بنایا. وزیر اعظم آ کے خود بناتا ہے؟ بولو، بناتے کاریگر ہیں. سربراہ کہتا ہے ہم نے بنایا. ہم نے تمہارے شہر میں ہسپتال بنایا، کیا صدر خود بناتا ہے؟ بناتے بیمار ہیں، صدر کہتا ہے ہم نے بنایا. تو پھر ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے نا. اپنے کارندوں کے کام کو سربراہ مملکت کہے ہم نے کیا، اس میں شک نہیں کرتے. اگر علی کے کیے دھرے کو اللہ کہہ دے ہم نے کیا تو شک کیوں کرتے ہو؟
جو 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 میرے بچے کوشش کیا کرو، اگر ربائی پڑھنی ہے تو پھر اسی مضمون کی پڑھے کرو جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. بہت المشرقین ہو جاتا ہے. خیر، کوئی خرچہ نہیں ہوگا تب تمہارا. بس ختم ہو گئی میری بات. ملازم مفت، جی جی بجلی مفت. اس میں ہنسنے والی کون بات ہے؟ میں ابھی سمجھا تو گیا ہوں. حدیث پڑھ کے بتایا ہے کہ دن میں امام کا نور سورج کا کام دے گا، رات میں چاند کا، اور ہر گھر میں جی اللہ کا نور بے جہت ہوتا ہے، سمتوں میں محدود نہیں ہوتا. کسی نے سرکار امیر سے پوچھا تھا اینا وجہ اللہ، وجہ اللہ کہاں ہے؟ مولانا کا کمبر ایک ذرا دیا جلا کے آؤ. مٹی کے تیل کا دیا آ گیا، جل رہا تھا. مولانا فرمایا یہ مٹی کے تیل کا ہے اور میں نے جلوایا ہے. یہ بتا کہ جو اس کی لو ہے اس کا رخ کس طرف ہے؟ اب ایسے لو تھی نا، مولانا ادھر سے بھی نظر آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے. فرمایا عقل کے دشمن، یہ عارضی نور ہے، یہ ہر طرف ہے، اور جو وجہ اللہ ہے اسے کہاں ہونا چاہیے؟ اور فوراً نے فرمایا ویسے بھی سوچ لے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تیرا چہرہ وہاں ہے جہاں تو ہے. میں کہہ گیا اور تم رہ گئے. تو جہاں ہوگا تیرا چہرہ وہاں، تو مدینے میں تیرا چہرہ مدینے میں، تیرا گھر یمن میں ہے جب وہاں جائے گا تیرا چہرہ وہاں. تو پوچھ رہا ہے اینا وجہ اللہ، وجہ اللہ کہاں ہے؟ تو جہاں اللہ ہوگا وہی وجہ اللہ ہوگا. اگر اللہ ایک جگہ ہے تو وجہ اللہ بھی ایک جگہ ہے، ورنہ جہاں جہاں وہ ہے. وہاں وہاں وجہ اللہ ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. یہ بھی حقیقت لاکھ دریا علم کے بہاؤ، چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. بس میں مصائب بھی خواہش کی تکمیل کے لیے دو کے دو جملے پڑھنے ہیں، کیونکہ بعض مصائب، بعض حقائق کتابوں میں بہت اختصار سے ہیں، اور جو چیز تفصیل سے کتابوں میں نہیں. میرا یہ منصب تو نہیں کہ میں اپنی طرف سے بنا کر آپ کو سناؤں، جو کتابوں میں دیکھا ہے وہ آپ تک بھیجنا ہے. اور جس کے سینے میں گوشت ہے، یقین ہے مجھے کہ زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہے. تمہارے پانچویں امام سے کسی نے پوچھا
مولا آپ بھی تو کربلا سے شام تک قیدیوں میں شامل تھے. اللہ اکبر. آپ کی قید کی نوعیت کیا تھی؟ رو کر تمہارے پانچویں امام نے فرمایا میں 5 سال کا تھا، سکینہ 4 سال کی تھی. العظمت للہ. فرمایا ہم دونوں ہم عمر بھی ہیں، ہم مصائب بھی ہیں. ہمارے کچھ درد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں. ہاتھ میں نے جوڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو نازک دل والے ہیں ان کے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، اور جن کے سینے میں پتھر ہے ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. مولا کیسے شراکت ہے دکھوں میں. فرمایا یہ تو سنتے ہو نا کہ ہمارے خاندان کے چاہے مرد تھے یا مستورات، سب کے ہاتھ باندھے گئے. کسی کو زنجیروں سے باندھا گیا، کسی کو رسیوں سے باندھا گیا. ہاں میں جان کے رکا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ کو اپنے پیرائے میں ڈھال کے نرم نرم بیان کروں تاکہ تمہیں سمجھ بھی آ جائے اور عبادت بھی کر سکو. فرمایا بس قید کرتے کرتے ابھی 2 قید ہونے والے باقی تھے کہ رسیاں ختم ہو گئیں. مولا کون کون باقی تھا؟ فرمایا ایک میں اور ایک سکینہ. ہاں اب میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور اب اس کے بعد پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ کس کے کلیجے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مولا پھر آپ دونوں قید نہیں ہوئے؟ فرمایا جیسے ہم قید ہوئے، نہ آج سے پہلے کوئی ہوا نہ آج کے بعد. مولا وہ کیسے؟ جو جانتے ہو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے جان لو. آل محمد کے گھرانے کی ایک علامت ہے کہ 2 لمبے لمبے گیسو ہوتے تھے قدرت کی طرف سے. فرمایا شمر کمینہ آیا، اس نے میری ایک کلائی یہاں رکھی، دوسری کلائی یہاں رکھی، مجھے زلفوں سے باندھا. اللہ اکبر. اسی طرح حسین کی بیٹی سکینہ کو قید کیا. فرمایا ہر کوئی رسیوں کا قیدی تھا، ہم دونوں گیسوؤں کے قیدی تھے. العظمت للہ. بس توجہ تمہاری ہو گئی ہے. اب 2 کے 2 لفظ کہنے ہیں اور میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. فرمایا ایک اور دکھ ہے ہمارا جو شریک ہے ایک دوسرے سے. کیا؟ باقر کا بابا تم میں موجود ہے، شام والی میری ماں بہنوں میں موجود ہے، گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. فرمایا ہمارا یہ دکھ سانجھا ہے، شریک ہے کہ کربلا سے شام تک سکینہ بھی پیاسی رہی ہے، میں بھی پیاسا رہا ہوں. مولا وجہ. اب پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں. فرمایا پانی شمر حرامی کے قبضے میں تھا. کانا یسکی دوابہم ثم یدعونا. شمر ملون پہلے اپنے گھوڑوں کو پانی پلاتا تھا. جو پانی گھوڑے بچاتے تھے ہم سے کہتا تھا آؤ پی لو. رو کے کہا صحابیوں کے بچے پی لیتے تھے، نہ سکینہ پیتی تھی. میں بھی شام تک پیاسا. ایک جملہ کہنا ہے، ایک منٹ حوصلہ اسی مولا کے صدقے، بس ایک لفظ کہنے دو مجھے، پھر بعد میں جہاں تک جی چاہے روتے رہو. اچھا مولا اور کیا؟ بدنی کیفیت کیا تھی؟ اب سارے اندر باہر والے پردہ دارو تم بھی معاف کرنا، یقیناً تمہارا کلیجہ بھی چھلنی ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں ما تسالو من کان مضروبا فی الاسواق ومسحوبا فی الشوارع. فرمایا اس بدن کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جسے بازاروں میں تازیانوں سے مارا گیا، جسے راستوں میں چلایا نہیں گھسیٹا گیا. مولا گھسیٹا کیسے گیا؟ فرمایا شمر ملون کہتا تھا سکینہ سے تیز چلو تیز چلو. میرے بابا زین العابدین
نے کہا حرامی حیا کر بچی ہے، کیسے تیز چل سکتی ہے؟ اس نے سکینہ پہ ظلم شروع کیے۔ میرے بابا نے کہا میری بہن کو چھوڑ دے، میرا باکر موجود ہے۔ حرامی نے مجھے گھوڑے کی رسی سے باندھا، باندھ کے گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ زینب کھڑے اونٹ سے ایسے اتری جیسے عباس۔ ای منقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ مجلس سعادہ کو منظور مقبول فرما، مانی اشرا کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یولی بیان قبول فرما، یون بھی علاد ہے علاد ہے رہنا عطا فرما، جو مقرودر تندرستن کی تندرستی سے فرما، جو بھی گناہ قید ہے رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک اجازت پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعائے ہمارے وارث کے جلد ہو فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔